بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ کتنی رکعت نماز پڑھیں گے؟ کب پڑھیں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ اس ویڈیو میں حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اجازت طلب کی کہ اے عائشہ، مجھے اجازت دو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ برات کی رات ہے، شب برات ہے۔ تو میں نے کہا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ، آپ پہ تو میرے ماں باپ قربان ہیں، بالکل اجازت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب سجدے کو آتے ہیں، اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، مجھے ایسا لگنے لگا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہوں اور پھر پیر پہ، تلوے پہ انگلی لگانے لگتی ہوں۔ تب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ذرا سی حرکت ہوتی ہے۔ تب میں سمجھ جاتی ہوں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باحیات ہیں۔ تو ایک تو یہ روایت تھی جس سے پتا چل رہا ہے کہ شب برات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ یہ تو فعلی روایت، قولی روایت جس میں کلام ہے، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے۔ جب ضرورت پڑے گی تو مجھ سے رابطہ کریں گے، میں تفصیل دلائل کے ساتھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ اس حدیث پہ۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب 15 شعبان کی رات آئے، جسے ہم اپنی زبان میں شب برات کہتے ہیں، تو قوموا لیلہا، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھو، اس میں کہا گیا ہے۔ اسے پتا چل رہا ہے کہ شب برات میں نماز ہے، نماز نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں، نماز ہے، ثابت ہے، اس حدیث سے پتا چل رہا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ نماز ہے تو کب سے کب تک شب برات میں نماز پڑھیں گے؟ ٹائم کیا ہے؟ ٹائم نماز پڑھنے کا تو شب مطلب کیا ہے؟ رات کے وقت میں ہے، اور عربی اعتبار سے یعنی مسلمانوں کے اعتبار سے مغرب کے بعد سے ہی، جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا جیسے ہی سورج ڈوب جائے اس نماز کا وقت شروع ہو گیا، اب عبادت کرنے کا وقت شروع ہو گیا۔ کب تک؟ صبح صادق تک۔ صبح صادق تک آپ نماز پڑھیے، جتنی رکعت آپ سے ہو سکے وہ پڑھیے۔ اب یہ ہے کہ کتنی رکعت ہم پڑھیں گے وہ بھی تو بتا دو، کیونکہ کوئی کہتا ہے کہ 6 رکعت پڑھو، کوئی کہتا ہے 12 رکعت پڑھو، کوئی کہتا ہے 100 رکعت پڑھو۔ اس کے علاوہ بھی مختلف اقوال لوگوں کے سامنے آنے لگتے ہیں کہ فلاں ویڈیو میں دیکھا تھا اتنی رکعت پڑھنے بول رہے تھے مولوی صاحب، کوئی بول رہا تھا 40 رکعت پڑھو، فلاں فضیلت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے، نماز کی جہاں تک بات ہے، شب برات میں صرف یہی 2 حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ علماء نے اس پہ غور و فکر کیا، اس سے ایک مسئلہ نکل کے سامنے آیا کہ نماز تو ہے لیکن کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ 6 رکعت کیوں؟ 6 رکعت کون مقرر کر رہا ہے؟ 6 رکعت اللہ کے رسول 6 رکعت پڑھے ہوئے تھے، کتنی رکعت پڑھے ہوئے تھے کچھ پتا نہیں، اسی لیے کچھ تعداد مقرر نہیں ہے۔ آپ سے ہو سکے تو 2 رکعت پڑھیں، آپ سے ہو سکے تو 2000 رکعت پڑھیں، جتنی آپ سے ہو سکے اتنی پڑھنے کی کوشش کریں۔ رہی یہ بات کہ آج کل جو کہتے ہیں کہ فلاں کوئی تعداد مقرر کرتے ہیں، اس بارے میں جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں الفتاوی رقم المسئلہ، الفتاوی الکبریٰ میں رقم المسئلہ 118 پہ، مظاہر حق جدید میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 پہ، موضوعات میں حدیثوں کی تحقیق کی گئی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127 پہ، مرقات میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 197 پہ، اور معارف السنن میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 419 پہ آپ کھول کر دیکھیے گا کہ یہ جو شب برات میں کچھ مقرر کر کے تعداد، کچھ عدد جیسے 6 ہے، 12 ہے، یا کوئی سی بھی عدد ہو، کوئی سی بھی عدد ہو جو مقرر کر کے بتاتے ہیں، یہ سب غلط ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ لہٰذا ایک چیز بتا دوں آپ کو، شب برات میں ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوگی
جو مصاحن ہے، حدیث میں لفظ آیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا ایک مطلب، دو مطلب ہے اس کا. ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے جو شریعت میں شریعت کا نام لے کر ایسا کام انجام دے جو شریعت میں ہے ہی نہیں، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی، شب برات میں. تو اسی لیے آپ سے عاجزانہ بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست ہے، اس رات میں آپ ہرگز ایسا کام نہ کریں جو غیر مشروع ہے اور شریعت کا نام لے کر کریں گے جب. اسی لیے وہ کام کریں جو اللہ کے رسول نے کیا، وہ کام کریں جو ثابت ہے، وہ کام کریں جو آپ سے کہا جاتا ہے، علماء حق آپ کو بتاتے ہیں. تو بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا، یہ جو تعداد مقرر کرتے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں. پھر فضیلت والی حدیث پیش کرتے ہیں. بھائی حدیث کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک دور ایسا تھا حدیثوں کو بدنام کرنے کے لیے، حدیثوں کو گول مول کر کے، حدیثوں کی کتابوں کو برباد کرنے کے لیے لوگ اسلام کے جو دشمن ہوتے تھے وہ اپنی طرف سے حدیث گڑھ لیا کرتے تھے، اپنی طرف سے حدیث بنا لیا کرتے تھے، جبکہ وہ اصل میں حدیث ہی نہیں ہوتی تھی. اور اس کو جب علماء حق بیان کرتے تھے کہتے تھے کہ یہ موضوع حدیث ہے، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی نہیں، شریعت کی نہیں. تو یہ کہنے کا مقصد تھا جو مقرر تعداد کی فضیلت بیان کرتے ہیں کچھ الگ سی بات کرتے ہیں کہ شب برات کی خاص نماز، یہ ہے اصل پوائنٹ، شب برات کی خاص نماز. اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب غیر مشروع اور بدعات اور اس کے ساتھ یہ موضوع روایتیں ہیں، کوئی حقیقت نہیں. ہاں اتنا ضرور ہے، نماز آپ پڑھیں گے، کتنی رکعت پڑھیں گے وہ آپ پہ ہے، آپ سے جتنا بنے آپ اتنی رکعت نماز پڑھ لیجئے. نیت کیا کریں گے؟ آپ اگر چاہیں تو نفل نماز کی نیت سے پڑھیں، اگر آپ چاہیں کہ اس ارادے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آج شب برات ہے اسی لیے میں عبادت کر رہا ہوں رات میں، حدیث میں آیا ہے، اس ارادے سے بھی آپ نماز پڑھیے، تب بھی آپ کی وہ نماز ہوگی اور ثواب بھی ملے گا. یعنی کہنے کا مقصد ہے دل میں اتنا خیال کریں کہ میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں، صرف اتنا سوچیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تب بھی آپ کا کام ہو گیا. رہی یہ بات کہ جو مخصوص کچھ نمازیں ہیں جن کا ثبوت ملتا ہے، شب برات میں تو نہیں ہے لیکن آپ پوری زندگی جب چاہیں تب پڑھ سکتے ہیں اور ہر دن پڑھنے کی بھی کوشش ہونی چاہیے. جیسے تہجد کی نماز ہے، آپ اس کا اہتمام کریں کیونکہ ایک برکت والی رات ہے. کسی دن اگر نہیں پڑھ سکتے کم سے کم اس دن تو پڑھ لو تہجد کی نماز. اور اسی طرح اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، 6 رکعت نماز ہے، تو اس کو پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ ٹائم جو ہے مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے. نماز کا اور عبادت کا جو وقت رہتا ہے وہ تو صبح صادق تک رہتا ہے اور مغرب کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ رات کے 12 بجے سے یا عشاء کے بعد جو ہے شب برات میں عبادت کرنے کا وقت شروع ہوگا، ایسا نہیں ہے، مغرب کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مغرب کا وقت جیسے ہوتا ہے، سورج جیسے ڈوبتا ہے، اللہ کی خاص رحمت اور اللہ کی خاص توجہات بندوں کی طرف شروع ہو جاتی ہے. یہ تو ہر رات ہوتی ہے لیکن ہر رات میں تہائی رات کے بعد، لیکن اس رات میں شب برات میں جو 15 شعبان کی رات ہوتی ہے اس میں خاص طور سے مغرب کے بعد سے شروع ہے. تو اسی لیے آپ عبادت کے لیے آپ مغرب کے بعد سے بھی شروع کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. اور جیسے 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں جس کو تسبیح کی نماز کہتے ہیں، صلاۃ التسبیح 4 رکعت ہے، اس کا بھی اس بارے میں بھی ویڈیو میری ڈیٹیلز میں موجود ہے، بہت سارے لوگوں نے اسے دیکھا بھی ہے. اس نماز کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں، جتنا آپ سے ہو سکے نفل نمازیں ضرور سے ضرور اہتمام کے ساتھ پڑھیں کیونکہ یہ بہت فضیلت والی رات ہے. اس میں عبادت ضرور کریں لیکن ہاں خرافات سے اور نئی باتوں سے شریعت کے نام لے کر جو ہو رہی ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.